نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ فہم دین کا کورس چل رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس کا سوال اور جواب آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7واں سوال جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ حزب الشیطان کے اس وقت مسلمانوں کے اندر 4 گروہ ہیں، ان کو باقاعدہ جن کی بڑی تفصیل وضاحت قرآن و سنت میں آئی ہے، اس کو ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ اصولی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اصولی بات جو ہم نے کہا تھا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان میں فرق کیا ہے، جو ایک سوال میں ہم نے کہا تھا کہ حزب اللہ وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی جماعت جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر جب ہوگا تو انسانوں کو عادل ملے گا، وہ اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس کے سپورٹ کریں گے۔ اور حزب الشیطان کون لوگ ہیں؟ حزب الشیطان بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو مگر اللہ کا دین نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی سسٹم ہو، جمہوریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، بادشاہت ہو، ٹھیک ہے، کیسا بھی کوئی سسٹم ہو، ٹھیک ہے، جس طرح بھی زندگی گزری ہے بس وہ اس کا نظام چلنا چاہیے، لیکن اللہ کا دین نہیں ہونا چاہیے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی اس وقت کفر کا عمل ہے کہ اگر آپ کہیں بھی بات کریں اسلامی نظام کی تو کفر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حکمران یا سعودی عرب کے حکمران یا کسی اور ملک کے حکمران اسلامی نظام کی طرف نہیں آتے کہ وہ ڈرتے ہیں کفر سے، کہ کفر ناراض ہو جائے گا تو معاشی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، تو اور ہم دنیا میں پھر اکیلے تنہا رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ 7واں سوال جس کو اچھی طرح یاد کیا، 7واں سوال کہ متعین کر کے بتا کہ اس وقت مسلمانوں میں حزب الشیطان کے جو 4 گروپ ہیں وہ کون سے ہیں جو مسلمانوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم ان کے لیے تعبیر استعمال کرتا ہے منافقین۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے اور احادیث میں بھی بڑی وضاحت آئی ہے، اس وجہ سے جو قرآن و سنت کو جانتے ہو جانتے ہیں کہ واقعتاً، اور یہ وہ 4 گروہ ہیں جس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، اور ان کے اچھی طرح ان کو یاد ہونا چاہیے۔ جی میں نے کہا تھا پھر یاد کس لیے کرنے ہیں؟ یاد اس لیے، پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہیں خدا نخواستہ میں تو نہیں ان میں حصہ ہوں، ٹھیک ہے، حزب الشیطان کا، میں نادانستہ، ٹھیک ہے، یا بے وقوفی میں دین کی سمجھ ہونے کی وجہ سے ان کا اہلکار یا ان کا سپورٹر تو نہیں بنا بیٹھا۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اس کو ہم نے متعین کر کے کس کا نام لے کر نہیں کہنا، البتہ ان کی صفات اتنی واضح جس طرح قرآن و سنت میں بیان ہے اسی طرح بیان کرو، ہر ایک دلیل یاد کرنی، ٹھیک ہے، کم از کم ایک دلیل، وہ میں سادہ سی اردو میں آپ کو بیان کر دوں گا، اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا گروہ اس کے اندر جو حزب الشیطان کا ہے، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر، میدان قتال کے اندر جو مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہ مسلمان ہو کر کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ من قاتل منہم فهو منہم وان صلی وصام، جو ان کی طرف سے قتال کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو چاہے وہ روزے رکھتا ہو۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ میدان جنگ قتال کر رہا ہے، جو ان کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تو انہی میں سے شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرا گروہ جو ہوگا وہ گروہ ہے جو مسلمانوں میں رہتے ہیں، مسلمان انہیں عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بڑا نام ہے، سٹیٹس ہے، شہرت ہے، اور لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو اسلام کے خلاف کرتے ہیں، وہ حزب الشیطان کو ہی فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی باتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ بھی بہت ہیں امت کے اندر، یہ پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک ہیں، کیوں؟ کیونکہ پہلا گروہ تو سامنے قتل کر لے گا، کتنے کر لے گا، یہ لاکھوں لوگوں تک میڈیا کے ذریعے سے اپنی غلط باتیں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں اور ان کا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ کون سا گروہ؟ دوسرا گروہ جو مسلمانوں میں رہتے ہیں، مسلمان انہیں عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو اسلام کے خلاف۔ مثلا اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ماہر معیشت ہے، اس کا اکنامکس پہ بڑی ریسرچ ہے، بڑا کام ہے، واقعتاً وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہے، اس کا کہیں پر لیکچر رکھا جاتا ہے، میڈیا کے اندر وہ آتا ہے اور وہ معیشت پر بہترین باتیں کرتا ہے، لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں سود کے بغیر تو سسٹم نہیں چاہیے، سود کو جاری رکھنا چاہیے، اسی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے اور ترقی کر سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس باتوں کا فائدہ کس کو ہے؟ حزب الشیطان کو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کا تو بڑا واضح اعلان ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ان کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ دیکھیں یہ مسلمانوں میں، اسی طرح بہت سارے مثالیں آپ اس کی دے سکتے ہیں. یہ وہی امت کے اندر جو لبرل سیکولر، ٹھیک ہے، روشن خیال کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں کا فائدہ اصل میں حزب الشیطان ہی اٹھاتے ہیں. تو یہ دوسرا گروہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک. تیسرا گروہ جو ہے وہ ان دونوں گروہوں سے خطرناک ہے. وہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام آ جائے، اسلام امت جمع ہو اور پھر وہ مسلمانوں میں سے کوئی گروہ بنا کر اور ایک جاہلیت کی طرف لوگوں کو بلائے، ٹھیک ہے، من دعا بدعوى الجاہلیہ، تو جو جاہلیت کے جو کہا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ بھی، ایسی ہر پارٹی، ہر گروپ، ٹھیک ہے، ہر جتھا بندی جس میں لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا جائے اور لیکن بلایا اسلام کی طرف نہ جائے بلکہ کسی اور طرف ان کو بلایا جائے اور کسی اور غرض کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے، تو ایسے لوگوں نے بھی اس امت کے اندر بہت فساد مچایا ہے.